اذان کا احترام کرتے ہیں اسی طریقے سے نمازوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. ہم کو اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا اجر اللہ خود اپنے ہاتھ سے دینے والا ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے. کوئی شخص اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کوئی ایک فرض نماز چھوڑتا ہے اور ساری زندگی نفل عبادت میں گزار دیتا ہے، تب بھی وہ 2 رکعت فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. بہرحال حضرت، میں آپ تمام لوگوں سے عرض کر رہا تھا، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں مہربانی کر کے سامنے آ جائیں. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مہربانی کر کے سامنے آ جائے. میں آپ تمام لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ آج وقت فرعون کو جواب دینے کے لیے، وقت فرعون کے خاتمے کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ کو پیدا کر دیا. آج ہم کو بھی یہ چیز کی شعور میں بڑھانا چاہیے، یہ چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج ملک کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. یہاں کی سیاست بدل رہی ہے، سیاست کا ڈھنگ بدل رہا ہے، سیاست کا بیپار ہو رہا ہے. اور سیاست ایک کسی زمانے میں خدمت کو کہا جاتا تھا، مگر آج سیاست سودے بازی کو کہا جا رہا ہے. بہرحال آج آپ اپنے ووٹ کو اگر سمجھیں گے، ایک ہوتا ہے ووٹ اور ایک ہوتا ہے ووٹر. نوجوانوں کو بڑے کھلے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. ایک ہوتا ہے ووٹ اور ایک ہوتا ہے ووٹر. یہ جو ووٹر ہوتا ہے نا صاحب، یہی ملک کی تقدیر لکھتا ہے، یہی ملک کی تقدیر لکھتا ہے. اور اس ملک کی آبادی 125 کروڑ کی ہے نا؟ 125 کروڑ، 125 کروڑ ہے. ذرا آواز تو دو نا. اس میں سے ہم کتنے ہیں؟ ہمارے ووٹر کتنے ہیں؟ 25 کروڑ کے ووٹر ہمارے، 100 کروڑ کے ووٹر ان کے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 25% ہم ہیں اور 75% وہ لوگ ہیں. لگ بھگ 25 کروڑ ووٹر ہمارے ہیں اور ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے آج کی تاریخ تک نیشنل لیول پر. اور ان کے 100 کروڑ ووٹر ہیں مگر ان کے پارٹیاں 100 سے زیادہ ہیں، ریجنل اور نیشنل پارٹیاں ملا کر. اگر سوچو وہ 100 کروڑ 100 پارٹیوں کے اس میں بٹ رہے ہیں، اور اگر ہمارے 25 کروڑ ووٹر ایک پارٹی کے تحت آ جائے تو دلی پہ کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ نقیب ملت کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. مگر افسوس کی بات یہ ہے، بڑے دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم 25 کروڑ ووٹر کیوں ایک مرکزی سیاسی پہ نہیں آ سکتے؟ کیوں ہم ہمارا ایک سیاسی پلیٹ فارم نہیں بناتے؟ کیوں ہمارے بیچ میں اتحاد کو پیدا نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے قائد کو پیدا نہیں کرتے؟ آج اس ملک ہندوستان میں جتنی بربادی ہو رہی ہے، جتنی تباہی ہو رہی ہے، کہیں کہیں شریعت پہ حملہ کر رہا ہے، کہیں کوئی کہتا ہے کہ مساجد سے اذان کو بین کرو، کہیں کوئی کہتا ہے کہ مساجد سے لاؤڈ اسپیکر کو بات کرو، لاؤڈ اسپیکر کو بند کرو. کوئی کہتا ہے کہ برقعوں کو بین لگانا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ مسلمان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ بیف کے نام پہ مسلمان کو مارو، کوئی کہتا ہے طلاق ثلاثہ کے اوپر قانون کو بناؤ، کوئی NRC کے بل کی بات کرتا ہے اور کوئی قبرستان یا پاکستان کہتا ہے یا رامزادے کہتا ہے. ارے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری خاموشی ہے، ہمارے میں اتحاد نہیں ہے. یاد رکھو مسلمانوں، صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو، انتشار کو ختم کرو. انتشار میں زندگی ہے، اتحاد میں موت ہے، موت. یاد رکھو میری بات کو. اگر ہم ہماری صفوں میں اتحاد رکھیں گے اور 25 کروڑ ووٹر ایک جگہ جمع ہوگا تو یقیناً کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی صاحب ایک مضبوط قائد بنیں گے اور پارلیمنٹ میں ان کی بھی ایک اپنی اپوزیشن سٹینڈنگ رہیں گی. ان کے بھی ممبر آف پارلیمنٹ بل کی مخالفت کریں گے. ہر بل کے لیے ووٹنگ ہوتی، یاد ہے، معلوم نا آپ کو؟ اگر ہمارے 25-30 ممبر آف پارلیمنٹ ہوں گے تو یقیناً ہم بھی ہمارے ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان یا یہاں کا ووٹر یا یہاں کے جیسا ووٹر اپنے ووٹ کا استعمال کہاں کرتا ہے اس کی خود نہیں معلوم. جاگو میرے بھائی، جاگو.
یہ ملک کا دستور ہے، یہاں کوئی بادشاہت نہیں ہے، یہاں کوئی پریزیڈنٹ رول نہیں ہے، یہاں جو ہوتا ہے کام چناؤ سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے کام ووٹ اور ووٹر سے ہوتا ہے۔ اگر ووٹ اور ووٹر اپنی جماعت کے حق میں ووٹ دے گا تو جماعت مضبوط ہوں گی، جماعت مضبوط ہوں گی تو ہر نکڑ میں، ہر گلی میں، ہر چھیتر میں، ہر کانسٹیٹوئنسی میں، ہر علاقے میں ہمارا اپنا ایم ایل اے ہوگا، ہمارا اپنا ایم پی ہوگا، ہمارے اپنے کارپوریٹر ہوں گے، اور ہر شہر میں وہی ذمہ دار رہیں گے، وہاں کی قیادت کریں گے۔ ہر ریاست کے ذمہ دار ہوں گے، اسی ریاست کے لوگ اسی ریاست کا ذمہ داری لیں گے، اور پورے ریاستوں کا ممبر آف پارلیمنٹ مل کر دلی میں جائے کے جب بھی اسمبلی چلیں گی، آپ کی آواز بن کر لڑیں گے، آپ کی طاقت بن کر لڑیں گے، آپ کے مستقبل کے لیے لڑیں گے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے لڑیں گے، نوجوانوں کے روزگار کے لیے لڑیں گے، تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے اور بے شمار سہولتیں لا سکیں گے۔ بہرحال طویل گفتگو ہو جائیں گی، بہت لمبی گفتگو ہو جائیں گی اگر میں اور تفصیل میں جاؤں، بس وقت کا تقاضا ہے، اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو، وقت کا تقاضا ہے، اپنی ووٹ کی اہمیت کو سمجھو۔ اور ایک بات بڑی افسوس سے بتاؤں میں آپ کو، یا صرف جھارکھنڈ کا یہ حال نہیں ہے، ایسے کئی ریاستیں ہیں جو مجبور، بے بس، لاچار، غریب مسلمان اپنی مجبوری میں پریشان ہیں، اپنی لاچاری میں پریشان ہیں، اپنی بے بسی میں پریشان ہیں، اپنی کمزوری میں پریشان ہیں، اور ظلم ہونے والے اوپر ظلم کے اوپر پریشان ہیں۔ مگر کبھی ہماری قوم کا، کبھی ہمارے ووٹرز کا دھیان ووٹ بینک کے اوپر گیا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہی نہیں کہ متحد ہوں گے تو ووٹ بھی متحد ہوگا، متحد ووٹ ہوگا تو اتحاد قائم ہوگا، اتحاد قائم ہوگا تو ایک سیاسی پلیٹ فارم قائم ہوگا، ایک سیاسی پلیٹ فارم قائم ہوگا تو ہزاروں لیڈرز پیدا ہوں گے، ہزاروں قائدین پیدا ہوں گے، اور ہمارے صدر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز بن کر لڑ سکیں گے۔ یہ ایک ایکویشن ہے، اس کو سمجھیے، یہ ایک فارمولا ہے، اس کو سمجھیے۔ اب جھارکھنڈ میں آج سے پہلے مجلس نہیں تھی یہاں پر، مگر میں سلام کرتا ہوں نوجوانوں کو جو دارالسلام بار بار آئے اور مجلس اتحاد المسلمین کو جھارکھنڈ کی سرزمین پر لانے کی گزارش کرتے گئے اور لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے بلانے پر، آپ کے کہنے پر مجلس اتحاد المسلمین تو یہاں پر آ گئی ہے، مگر شروعات سے ہی بڑھیا کام کریے، مضبوط کام کریے، اور یہ قیادت کو یہاں پر جمع کر رکھیے۔ یہ قیادت آپ کی بچیوں کی حفاظت کر سکتی ہے، یہ قیادت معصوم بچوں کے لیے آپ کی بستی میں ایک پرائمری اسکول کا قائم کر سکتی ہے۔ پورے جھارکھنڈ میں ہمارا پروگرام ہے 1,500 پرائمری اسکول نافذ کریں گے مجلس اتحاد المسلمین کے، اگر یہاں سے 5 سے 6 بھی ایم ایل اے آ گئے تو۔ اب سوچیے آپ، یہ 1,500 اسکول اور ہر اسکول میں پڑھنے والے 500 بچے، 75,000 بچے تعلیم کو حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور یہی 75,000 بچے اس ملک کا مقدر بنیں گے، یہی 75,000 بچے آئی پی ایس، آئی اے ایس، ڈاکٹر، انجینئر، کلیکٹر بن کر یہاں سے نکلیں گے۔ ہماری بستیوں میں اسکول کی سہولتیں نہیں ہیں، جبکہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ ہر علاقہ جو غریبی سطح سے نیچے ہے وہاں پر سرکاری پرائمری اسکول ہونا، سرکاری ہائی اسکول ہونا، جونیئر کالج ہونا، ڈگری کالج ہونا، کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو پڑھا سکے، اور ان کو دلچسپی نہیں ہے کہ ہمارے لوگ پڑھ لکھ کر قابل بنے۔ ہمارے لوگ پڑھ لکھ کے قابل بننے کی دلچسپی کس کو ہو سکتی؟ صرف مجلس اتحاد المسلمین کو ہو سکتی، دوسری کوئی جماعت کو نہیں ہو سکتی۔ وہ اس وجہ سے 70 برس وہ لوگ کو ووٹ دیتے آئے، جھارکھنڈ کے لوگ کبھی بھاجپا کو ووٹ دیے، کبھی کانگریس کو دیے ہوں گے، کبھی جے ایم ایم کو دیے ہوں گے، کبھی جے پی ایم کو دیے ہوں گے، مگر کسی نے آپ کے بستیوں میں اسکول کا انتظام نہیں کیا۔ بیماروں کے لیے
ایک سرکاری ہاسپٹل اور مہیلاؤں کے لیے ایک میٹرنٹی نرسنگ ہوم کا انتظام نہیں کیا، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ رائٹ ہے کہ جو غریبی سطح سے نیچے جو عوام بستی ہوتی ہے وہاں پر ایک سرکاری دواخانہ ہونا، میٹرنٹی ہوم ہونا، سرکاری اسکول ہونا، تاکہ بیماروں کو شفا ملنے کے لیے ہاسپٹل ہو، معصوم بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکول ہو، روزگار ہو، تعلیم ہو، پکی سڑکیں ہو، پینے کے لیے میٹھا شفاف پانی ہو، لائٹ ہو، گھر پہ پکی چھت ہو۔ یہ مائنارٹی بجٹ ملتا ہے ہر ایم ایل اے کو۔ حکومت، ہر ریاست کی حکومت ایک مائنارٹی ویلفیئر بجٹ بناتی ہے، اور وہ بجٹ آپ کے پاس میں سنا کہ صرف اور صرف 75 کروڑ کا بجٹ ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی، بہت افسوس کی بات ہے۔ تلنگانہ میں آ کر دیکھیے کیسا کام ہوتا ہے، وہاں کا مسلمان سینہ چوڑا کر کر پھرتا ہے، ہر وہ سہولت حکومت سے مل رہی ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں کے مسلمان میں ایک خاصیت ہے، اپنے اتحاد سے اپنی ایک جماعت کو پیدا کیا، اپنے اتحاد سے اپنی جماعت کو کامیاب کیا، اپنے اتحاد سے ایک سیاسی طاقت کو پیدا کیا، اور وہ سیاسی طاقت کا فائدہ یہ ہو رہا ہے پچھلے برسوں برس سے وہاں کے بچے پڑھ لکھ کر قابل ہو رہے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی بستی میں جائیے، ہر قسم کی سہولت ہے، اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، پکی سڑکیں ہیں، میٹھا پانی ہے، حکومت سے ملنے والے روزگار کے اسکیم ہے، پکا چھت ہے، گھر بھی گورنمنٹ دے رہی ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے، آپ کے جھارکھنڈ میں اگر ایک غریب باپ اپنی بچی کی شادی کریں گا تو 1 لاکھ کا خرچہ ہوگا کم سے کم۔ کتنے کی شادی کرتے ہیں آپ لوگ؟ ایک کسان اپنی بچی کی شادی کتنے لاکھ کی کرتا ہے؟ 3 لاکھ کی شادی 1 لاکھ میں بھی ہو جاتی نا اگر کرنے بیٹھے تو وہاں کے تلنگانہ کے